السلام علیکم دوستو، ایمس اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ اہم عروضی سوالات لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ کچھ ایسے سوالات جو اکثر یو جی سینٹ جے آر ایف کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، یعنی اسی طرح سے سوال آپ کو ایک امتحان میں دیکھنے کو ملیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، یہ کیا انصاف ہے یاروں کے تیر و حش تک جگ میں، اس امن و عیش سے اپنی بسر اوقات لے جانی، اس شعر میں کس کی جانب اشارہ ہے؟ یعنی سودا نے اس شعر میں کس کی جانب اشارہ کیا ہے؟ ہمارے پاس میں پہلا آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن بی ہے حضرت یوسف، اور آپشن سی حضرت ابراہیم۔ تو کس کی جانب اشارہ ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ، کیونکہ یہ ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ قصیدہ کیا ہے، ایک نعتیہ قصیدہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، ہوا ہے جب کفر ثابت، یہ انہی کے اشعار ہیں، اور یہ کیا ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ اس قصیدے میں ٹوٹل 48 اشعار موجود ہیں اور 2 مطلب بھی شامل ہیں، تو یہ باتیں آپ یاد رکھیے۔ دوسرا سوال اسی سے ہے کہ شعر میں تیر و حش کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے اس طرح سے سوال آپ سے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں کہ اشعار کو دے دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب بتائیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جب تشریح کو اچھے ڈھنگ سے نہیں پڑھیں گے، یعنی جب بھی ہم تشریح پڑھیں تو کیا ہے کہ الفاظ پہ غور کرے، لفظوں پہ غور کرے کہ ان کے کیا مطلب ہے، کیونکہ ان سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ پرندہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس طرح سے سوال تو آپ کے امتحان میں پوچھے ہی جائیں گے کہ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو کیا جواب ہو جائے گا؟ آئی اے ریچرڈس، ٹی ایس ایلیٹ، میتھو آرلنڈ، افلاطون۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر 1 ہو جائے گا، ڈی سی بی اے، یعنی سب سے پہلے کیا افلاطون ہے، اس کے بعد آرلنڈ ہے، اس کے بعد ٹی ایس ایلیٹ ہے، اس کے بعد آئی اے ریچرڈس ہے۔ متنی تنقید کے مصنف کا نام بتائیے۔ کافی دفعہ یہ سوال ایگزام میں پوچھے گئے ہیں کہ متنی تنقید کے خالق کون ہے، متنی تنقید کے مصنف کون ہے؟ تو آپشن نمبر 1 محمد حسن، آپشن نمبر بی کلیم الدین احمد، آپشن نمبر سی خلیق انجم، اور آپشن نمبر ڈی حالی۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی خلیق انجم۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ہم نفسان رفتہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ ہم نفسان رفتہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو آپشن نمبر اے رشید احمد صدیقی، آپشن نمبر بی مولوی عبدالحق، اور آپشن نمبر سی فرحت اللہ بیگ۔ تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ رشید احمد صدیقی۔ یاد رکھیے گا رشید احمد صدیقی کا یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہمارے پاس میں ہے 12 نمبر، آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار، یہ شعر کس انشائیہ میں شامل ہے؟ دیکھیے اس طرح سے بھی سوال بنتے ہیں۔ جب بھی ہم انشائیہ کو پڑھیں تو پوری گہرائی کے ساتھ میں پڑھیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے نصاب میں جو انشائیہ شامل ہے تو کچھ انشائیہ ایسے ہیں جن میں اشعار بھی ہیں، تو اس پہ بھی غور کریں کہ اس کا آپشن نمبر 1 کیا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، آپشن نمبر بی غالب جدید شعراء کی مجلس میں، آپشن نمبر سی چارپائی، آپشن نمبر ڈی وکیل صاحب۔ تو یہ شعر کس میں شامل ہے؟ غالب جدید شعراء کی مجلس میں۔ آپشن نمبر بی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ افسانہ اور اس کی غائیت کے مصنف کا نام بتائیے۔ افسانہ اور اس کی غائیت کے مصنف کا نام بتائیے۔ آپشن نمبر اے مجنوں گورکھپوری، آپشن نمبر بی شکیر الرحمن، آپشن نمبر سی وزیر آغا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے مجنوں گورکھپوری ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں کون سا تصنیف احتسام حسین کا نہیں ہے؟ غور کیجیے گا، یہاں نہیں کی بات آ رہی ہے۔ جب بھی لفظ ہم نہیں دیکھیں تو ذرا سنبھل جائیں، کیونکہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں اور ایگزام میں ہم غلط کر کے چلے آتے ہیں۔ ان میں کون سا تصنیف احتسام حسین کی نہیں ہے؟ تو آپشن نمبر 1 ہمارے پاس میں تنقیدی جائزے، آپشن نمبر بی تنقید اور عملی تنقید، آپشن نمبر سی اردو تنقید پر ایک نظر، اور آپشن نمبر ڈی عکس اور آئینے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ہمارا
اردو تنقید پہ ایک نظر، یہ کس کی کتاب ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ ایک لڑکی افسانوی مجموعہ میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ ایک لڑکی جو افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ تو کمنٹ میں آپ یہ بتائیں ایک لڑکی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس میں ہے، سردار نہال سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ سردار نہال سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ آپشن نمبر 1 ٹھنڈا گوشت، آپشن نمبر بی گولی، آپشن نمبر سی پیرن، آپشن نمبر ڈی خورشت۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا گوشت۔ کمنٹ میں اب یہ بتائیں کہ ٹھنڈا گوشت کب شائع ہوا تھا، کب لکھا گیا تھا۔ اگلا سوال آج کا ہمارا ہے، یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، یہ شعر کس انشائیے میں شامل ہے؟ آپشن نمبر اے چینی شاعری، آپشن نمبر بی چارپائی، آپشن نمبر سی آپ یہاں یہ لکھ لیں اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ میں نے لکھنے کے لیے بھول گیا تھا، یہاں لکھ لیں آپ اور آنا۔ چلیے اس کو رہنے دیتے ہیں یہیں تک، اگلی کلاس میں اس کو کور کروا دیں گے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔